السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم بی ایس کے ایک اہم ٹاپک، ایک اہم ادبی عنوان مرزا ادیب کی مثنوی زہر عشق پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اس مثنوی میں مرزا شوق نے کن کن عوامل کو پیش کیا ہے اور اس مثنوی پر کیوں پابندی لگائی گئی تھی اور اردو کی بدنام ترین مثنوی کیوں اسے کہا گیا، اور اس مثنوی کی کیا خصوصیات ہیں، کردار نگاری کیا ہے، کرداروں کی خصوصیات کیا ہیں، اور دیگر عوامل مثنوی کے جو ہیں ان پر بات کریں گے۔ تو مرزا شوق کا جو اصل نام تھا حکیم تصدق حسین تھا۔ وہ ایک رنگین مزاج جو ہے نا انسان تھے، اور مرزا شوق نے غزلیں بھی لکھی تھیں، مگر ان کا نام 3 مثنویوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جن میں بہار عشق، فریب عشق اور زہر عشق شامل ہیں۔ مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق جو 1860 میں جو ہے نا وہ منظر عام پر آئی تھی، یہ مثنوی 566 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 اشعار حمد کے ہیں، 2 نعت کے ہیں، 2 مداح کے ہیں، 14 اشعار عشق کی تعریف میں ہیں، اور باقی اشعار میں مثنوی کی مکمل داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں مرزا شوق نے آسان الفاظ میں ایک حسین لڑکی جس کا نام محجبی ہے، اس کی دلی کیفیت کو بہت دلچسپ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور مثنوی میں ہیرو کی حیثیت ایک شاعر نے خود کو پیش کیا ہے۔ ہیرو کے طور پر مرزا شوق نے خود کو پیش کیا ہے۔ مثنوی کا ہیرو جو اس کا گھر ہے ایک ہمسایہ سوداگر کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سوداگر کی ایک حسین و جمیل لڑکی جس کا نام محجبی ہوتا ہے۔ ایک دن مثنوی کا ہیرو اپنی چھت پر جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، اچانک محجبی جو ہے نا اپنے مکان کی چھت پر آتی ہے، دونوں کی نظریں دو چار ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے نا عشق کر بیٹھتے ہیں، اور دونوں کے دلوں میں عشق کی آگ آہستہ آہستہ بھڑک اٹھتی ہے۔ محجبی نے ایک خط میں اظہار محبت کیا، پھر دونوں کو مابین جو ہے نا ملاقاتیں ہونے لگیں۔ یوں محجبی بہانے سے وہ اس کے مکان پر آیا جا کرتی تھی، اس ہیرو کے یعنی مرزا شوق کے۔ جب لڑکی کے والدین کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محجبی کو کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا ہم بنارس کے کسی عزیز کے گھر بھیج دیتے ہیں، اس تقاضے اور لکھنؤ کے ماحول کی جو رنگینی تھی، اس سے متاثر ہو کر لڑکی نے محبت کی جو ہے نا بازی لگا دی۔ جب لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کے والدین اس کو بنارس بھیجنے والے ہیں، تو محجبی نے زہر کھانے کی ٹھان لی۔ اس سے پہلے کہ وہ زہر کھاتی، اپنے والدین کو اس کو بنارس بھیجتے، تو ایک رات جو ہے نا پہلے محبوب کے گھر میں آئی اور اپنا منصوبہ بنایا کہ اگر مجھے بنارس بھیجا گیا تو میں کل جو ہے نا زہر کھا لوں گی۔ یوں ایک رات اپنے محبوب کے ساتھ بسر کی، اور اس کو اپنے ارد گرد کے جو حالات تھے اور آگاہ کیا اور نصیحتیں کی کہ میرے بعد خود کو جو ہے نا اذیت نہ دینا۔ خودکشی سے پہلے محجبی اپنے محبوب سے جو باتیں کرتی ہے وہی مثنوی کا بہترین حصہ ہیں، اور یوں دوسری صبح لڑکی جو ہے نا اٹھ کر جاتی ہے اور زہر کھاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ موت کی نیند سو جاتی ہے۔ اس لڑکی کے رونے پر جو لوگ رو رہے تھے، اس کو شوق نے یوں بیان کیا ہے، یا اس لڑکی کے جو ہے نا وہ مرنے پر جو لوگ جو ہے نا وہ رو رہے تھے، یا آس پاس سے جہاں کہیں سے اس کا جنازہ جا رہا تھا تو وہ وہاں کے لوگ رو رہے تھے، تو اس کو کچھ مرزا شوق نے یوں بیان کیا کہ کچھ بیاں ایسے ہوتے جاتے ہیں، کچھ بیاں ایسے ہوتے جاتے ہیں، راستے والے روتے جاتے ہیں، سب امیر و فقیر روتے تھے، دیکھ کر رہ گیر روتے تھے، دل پہ جو گزری کچھ بیاں نہ کی، کچھ وصیت بھی میری جان نہ کی۔ اگر اس مثنوی کی خصوصیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو مافوق الفطرت عناصر سے پاک ہے۔ مثنوی میں مافوق الفطرت داستان کی طرح جو ہے نا اس کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق میں مافوق الفطرت عناصر جو ہے نا کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ عشق کی ایک داستان کو بیان کیا گیا ہے، اور زندگی کی بے ثباتی کو جو ہے نا وہ اجاگر کیا گیا ہے، اور حقیقی داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ کوئی جو ہے نا غیر فطری یا غیر حقیقی داستان اس میں بیان نہیں ہوئی ہے۔
سادہ اور پر اثر اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا باتیں جو سچی لگتی ہیں، اس طرح کے جو ہے نا انداز انہوں نے اپنی جو ہے نا اس مصنوعی میں بیان کیا ہے زبان و بیان کے حوالے سے۔ تو بہت ہی آسان اشعار ہیں، سہل ممتنع کی کیفیت لگتی ہے جیسے اشعار ہم پڑھیں تو، جیسے ان کا نمونہ کلام ہے: ختم ہوتی ہے زندگانی آج، خاک میں ملتی ہے جوانی آج، میرے مرکت پہ روز آنا تم، فاتحہ سے نہ ہاتھ اٹھانا تم، ہے یہ حاصل سب اتنی باتوں سے، مٹی دینا تم اپنے ہاتھوں سے، عمر بھر کون کسی کو روتا ہے، کون اے صاحب کسی کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے کردار نگاری کے حوالے سے بات کریں تو مصنوعی زہر عشق میں مرزا شوق نے صرف 2 کرداروں کو مرکزی کردار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں کرداروں کی بھرمار نظر نہیں آتی ہے۔ مرزا شوق نے ہیرو کے کردار میں خود کو پیش کیا ہے۔ مرزا شوق کا کردار ہیرو کا کردار ہے، مگر سب سے زیادہ جاندار کردار مہاجبی کا کردار ہے۔ وہ اپنے عشق کی خاطر جان قربان کر دیتی ہے۔ اس کردار میں عشق کے تمام رنگ نظر آتے ہیں، جو مرزا شوق نے 2 کرداروں کی بدولت ایک سادہ داستان کو ایک سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ لڑکی کی المناک موت پر عاشق ہی نہیں بلکہ شہر کے تمام امیر و غریب روتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس رستے سے گزرا وہ بھی اس کی میت پر روتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹی کی موت پر ماں کا تڑپنا جو ہے نا مرزا شوق نے بھی بڑے بہترین انداز میں، کمال انداز میں بیان کیا ہے۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ میری جان تو نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہوتا، میں کس طرح صبر کروں۔ اس تمام کا جو ہے نا ذکر ان کے اس مصنوعی میں بہترین انداز میں ملتا ہے۔ اس مصنوعی میں دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ مصنوعی زہر عشق کا نفس موضوع عشق ہے۔ اب اگر بات کی جائے مصنوعی زہر عشق میں خلاف روایت اظہار عشق کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ مصنوعی زہر عشق میں ہیرو اور ہیروئن کے کردار کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ مصنوعی میں لفظ مہاجبیں کا مخفف محجبیں 3 جگہ ملتا ہے۔ ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر یہ مصنوعی یورپ میں لکھی ہوتی تو اس کی قبر کو جو ہے نا ہم سونے سے لیپ دیتے، یعنی مرزا شوق کی۔ اور مجنوں گورکھپوری نے لکھا کہ اردو زبان میں نور نامہ کے بعد جتنے یہ مصنوعی پڑھی گئی شاید ہی کوئی دوسری نظم پڑھی گئی ہو۔ ان تمام باتوں سے اس مصنوعی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر سلیم اختر نے اس مصنوعی کو اردو کی بدنام ترین مصنوعی کہا ہے۔ اس میں ایک رات اپنے جو ہے نا محبوب کے ساتھ بسر کرنے کا جو ہے نا ذکر بھی ملتا ہے، مگر اس مصنوعی پر پابندی کیوں لگا دی گئی تھی؟ کیونکہ لکھنؤ کی اس وقت جو روایت تھی، یا جو اس مصنوعی کو پڑھ کر جو ہے نا جو کم عمر لڑکیاں تھیں، لڑکے تھے، انہوں نے خودکشی کی طرف میل کرنا خود کو شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کو اس مصنوعی پر جو ہے نا پابندی عائد کرنی پڑی۔ امید کبھی ہے کہ آپ کو یہ مصنوعی جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔